بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یاگنیوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، ایک ایسی قرآنی آیت لے کر آئی ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تک جس میری بہن اور بھائیوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آج ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں، صرف 11 بار یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقوں ترتیب سے کرنے سے آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ رب کو منانا بہت آسان ہے، رب سے مانگنا بہت آسان ہے، صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور ہم پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج میں اعمال پڑھنے کا وہ رب سے مانگنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد کر لیں، آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، آپ چاہیں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کر لیں، آپ چاہیں کسی بھی وقت اسے یاگنیوں کے وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، آپ کے تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ آپ نے یاگنیوں کو روزہ کر دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ یاگنیوں کو پڑھنے سے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ یاگنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، میرا رب آپ کو غنی کر دے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یاگنیوں کو پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو سارا سال محنت و مشقت کرنے کے باوجود، دن رات کرنے کے باوجود سفارشیں لگاتا ہے، اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ آج یاگنیوں کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اگر کسی کے ماں باپ آپ لوگوں سے ناراض ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں گے اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوگا۔ اگر اللہ پاک ناراض ہو جائے گا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت جلد معاف کر دیتی ہیں۔ اپنے ماں باپ سے اپنی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کو بولیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ ماں باپ کی دعا کرنے سے اللہ رب العزت بہت جلد دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو منائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آپ اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کسی بھی مقام پر عروج چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو یاگنیوں کو پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ ہر کامیابی مقدر بن جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیت کرنی ہے۔ آپ چاہیں من پسند شادی کی کر لیں، قرضے سے نجات کے لیے کر لیں، آپ چاہیں نیک اولاد کے لیے کر لیں، آپ چاہیں تنگ دستیوں، پریشانیوں سے دور ہونے کی نیت کر لیں۔ نیت آپ نے دل سے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے ایک صفاتی نام یاگنیوں کو پڑھنا ہے۔ یاگنیوں
پڑھتے دوران آپ نے نہ کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ اگر آپ یا گنیوں کو پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت کریں گے تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے یا گنیوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا گنیوں پڑھنے والا رب سے مالا مال دولت جھولیاں بھر لیتا ہے۔ آپ نے یا گنیوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا گنیوں پڑھنے سے آپ کی تنگ دستیاں پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا گنیوں کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی صورت ہے۔ قرآن مجید کی بہت ہی لاڈلی صورت ہے۔ قرآن مجید کی یہ بہت ہی اچھی صورت ہے۔ یہ صورت کوثر ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنے سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ ہر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، جادو جنات کے وسوسے سب دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ رب کریم کا وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو سے آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ راضی کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا گنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا گنیوں کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے نیک حاجات کو پورا کر دے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔